اگلے مہینے یعنی کہ 7 نومبر کو امریکہ میں پریزیڈنشل الیکشن ہونے جا رہے ہیں، جس میں امریکہ کے لوگ اگلے 4 سالوں کے لیے نئے صدر کا انتخاب کریں گے۔ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یو ایس میں، تو اس کا ایک بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے پوری دنیا کے اوپر۔ اسی وجہ سے یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں امریکہ میں، تو اس پر پوری دنیا کی نظر ہوتی ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں اور نیو پریزیڈنٹ آتے ہیں وہاں پر، تو جب وہ پالیسیز بناتے ہیں، تو چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یو ایس ایک سپر پاور کنٹری ہے پوری دنیا میں اور ایک بہت بڑی معیشت ہے، تو لہٰذا وہاں پر جب نئے صدر آتے ہیں اور وہ پالیسیز بناتے ہیں، اکنامک سے ریلیٹڈ پالیسیز بناتے ہیں، گلوبل ایشوز سے ریلیٹڈ پالیسیز بناتے ہیں، سیکیورٹی ڈیفینس سے ریلیٹڈ پالیسیز بناتے ہیں، یا باقی جتنے بھی پالیسیز وہاں پر بنتے ہیں، تو جب وہ وہاں پر پالیسیز بناتے ہیں تو ان پالیسیز کے ساتھ ساتھ پوری دنیا میں زیادہ تر جو ممالک ہوتے ہیں تو وہ سائملٹینیسلی اپنی پالیسیز بھی اسی طرح فارم کرتے ہیں۔ تو اسی وجہ سے یو ایس کے جو الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ پوری دنیا کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ یو ایس میں جو پریزیڈنشل الیکشن ہوتے ہیں تو یہ کافی ایک کمپلیکس پروسیس ہوتا ہے، اور تقریباً یہ پورا جو پروسیس ہوتا ہے وہاں پر تو وہ 1 سال پر مبنی ایک پروسیس ہوتا ہے۔ پورے 1 سال میں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ پروسیس چلتا رہتا ہے، اور پھر آخر میں نومبر کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشنز ہوتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ تر لوگوں کو اس پروسیس کے بارے میں کوئی سمجھ نہیں ہوتی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بس نومبر میں 2 کینڈیڈیٹس آتے ہیں، ایک 2 پارٹی سسٹم ہے وہاں پر، اور ان دونوں کینڈیڈیٹ میں سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ الیکشن جیتتا ہے اور وہی یو ایس کا پریزیڈنٹ بنتا ہے۔ تو آئیے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس ویڈیو میں کہ وہاں پر پریزیڈنشل الیکشن کس طرح کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ یہ جو الیکشن ہوتے ہیں یو ایس میں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ الیکشن کے سال ہی جنوری اور فروری میں یہ جو پروسیس ہوتا ہے وہاں پر تو اس کا آغاز ہوتا ہے۔ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس میں جو الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ ڈائریکٹلی ہوتے ہیں۔ ڈائریکٹلی سے ان کا مراد یہ ہوتا ہے کہ لوگ نومبر کے مہینے میں اکٹھے ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کے دن وہاں پر اس طرح کرتے ہیں کہ جو پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ ہوتے ہیں تو ان کو وہ ووٹ کاسٹ کرتے ہیں ڈائریکٹلی۔ لیکن یہ جو سوچ ہے وہ بالکل غلط ہے۔ یہ پروسیس وہاں پر بالکل نہیں ہوتا۔ وہاں پر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں جتنے بھی پارٹیز ہوتی ہے تو ان پارٹیز کے اپنے کچھ کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جن کی پہلی سی جو ہے وہ ایک الیکشن ہوتی ہے، وہاں پر ان کو چوز کیا جاتا ہے، اور پھر اس طرح ہوتا ہے کہ ہر اسٹیٹ میں ہر پارٹی کے اپنے کچھ الیکٹرز ہوتے ہیں۔ تو لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ الیکشن کے دن ان الیکٹرز کو ووٹ ڈالتے ہیں، اور جب وہ ان الیکٹرز کو ووٹ ڈالتے ہیں تو وہ جو الیکٹرز ہوتے ہیں تو ہر الیکٹرز اپنی کسی پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کیلیفورنیا میں الیکشنز ہو رہے ہیں تو وہاں پر 2 کینڈیڈیٹ سے ایک کینڈیڈیٹ جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے، اور ایک جو کینڈیڈیٹ ہے تو وہ ڈیموکریٹک پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے۔ تو اگر لوگ جو ہے جو کینڈیڈیٹ ریپبلکن پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہا ہے اگر ان کو وہ ووٹ ڈالیں گے تو اٹ مینس کہ ریپبلکن پارٹی کے جو کینڈیڈیٹ ہے فار پریزیڈنشل الیکشن تو وہ ان کو ہی الیکشن ڈال رہے ہوں گے۔ تو الیکشن وہاں پر ہوتا ہے، لیکن الیکشن ڈائریکٹلی نہیں ہوتا، بلکہ یہ جو پورا پروسیس ہے یہ بالکل انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ دوسرا میتھ جو کہ یو ایس الیکشن سے ریلیٹڈ لوگوں میں پایا جاتا ہے تو وہ یہ ہے کہ زیادہ تر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یو ایس میں جو ہے 2 پارٹی سسٹم ہے، ریپبلکن پارٹی اور ڈیموکریٹک پارٹی، اور لوگ اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ زیادہ تر جو صدر آتے ہیں وہاں پر الیکشنز کے تھرو تو یا تو ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہوتا ہے یا ان کا تعلق ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ سوچ بالکل ہی غلط ہے۔ وہاں پر 2 پارٹی سسٹم نہیں ہے، بلکہ وہاں پر ملٹی پارٹی سسٹم ہے۔ 2 پارٹیز کے علاوہ وہاں پر لبریشن پارٹی ہے، وہاں پر گرین پارٹی ہے، ریفارم پارٹی ہے وہاں پر، اور ان کے علاوہ وہاں پر انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ بھی جو ہے الیکشن میں حصہ لے سکتے ہیں۔ تو ان 2 پارٹیز کے علاوہ یہ جو باقی پارٹیز ہے جس کے نیمز میں نے ابھی مینشن کی ہے تو یہ بھی الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، اور الیکشن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
زیادہ تر جو یہ پارٹیز ہوتے ہیں تو یہ جو ہے اتحاد بھی کرتے ہیں، یا تو ریپبلکن کے ساتھ کرتے ہیں یا پھر ڈیموکریٹک پارٹی کے ساتھ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں 1850 سے آن ورڈز کہ وہاں پر جو بھی پریزیڈنٹ آتے ہیں تو یا تو ان کا تعلق ریپبلکن پارٹی سے ہوتا ہے یا ان کا تعلق جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی سے ہوتا ہے۔ یہ جو دو پارٹیز ہے تو یہ میجر پارٹیز ہے اور یہ زیادہ تر وہاں پر پاور میں رہتے ہیں۔ تو اگرچہ وہاں پر یہ دو پارٹیز جو ہے وہی پاور میں ہمیشہ رہتے ہیں، ان کے جو کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں وہی پریزیڈنٹ بنتے ہیں، لیکن وہاں پر بالکل دو پارٹی سسٹم نہیں ہے۔ وہاں پر جو ہے ملٹی پارٹی سسٹم ہے، کوئی بھی پارٹی بنا سکتا ہے اور کوئی بھی الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے۔ اس الیکشن میں جو ووٹرز ہوتے ہیں تو جب وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی بہت سارے طریقے جو ہے وہ قانون میں موجود ہے۔ سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ فزیکلی جاتے ہیں الیکٹورل کالج، وہاں پر وہ اپنا ووٹ کاسٹ کرتے ہیں جس بھی کینڈیڈیٹ کو وہ ووٹ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ دو اور طریقے بھی ہیں۔ ایک طریقہ جو ہے اسے ہم کہتے ہیں ایبسینٹی بیلٹ، اور دوسرا جو طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں میل ان بیلٹ۔ جو ایبسینٹی بیلٹ ہے اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ اگر کوئی ووٹر ہے وہ کسی خاص کام کی وجہ سے یا کسی ایمرجنسی کی وجہ سے وہ سمجھتا ہے کہ میں الیکشن کے دن ووٹ کاسٹ نہیں کر پاؤں گا، تو اس کے لیے اس طرح ہوتا ہے کہ ان کے گھر پر کچھ ڈاکومنٹیشنز آتے ہیں، فارمز آتے ہیں، اور اس فارم کو وہ فل کرتا ہے جس میں وہ اپنی مرضی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ کاسٹ کرتا ہے، تو اس کا جو ووٹ ہے تو وہ ضائع نہیں ہوتا۔ دوسرا طریقہ ہے اسے ہم کہتے ہیں میل ان بیلٹ۔ اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کے ای میل پر ایک آن لائن میل آتا ہے جس میں آپ کو چوائس دیا جاتا ہے کہ آپ اپنا ووٹ کس کو کاسٹ کرنا چاہتے ہیں، تو آپ جو ہے اکارڈنگلی وہ پروسیس کو فالو کرتے ہیں اور سبمٹ کرتے ہیں، جس کے بعد آپ جو ہے آپ کا ووٹ ضائع نہیں ہوتا اور آپ اس طریقے سے بھی اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ اور جو میل ان بیلٹ طریقہ ہے تو اس کا استعمال ہم نے 2019 جو کووڈ ایک پینڈیمک آئی تھی اس سال، تو اس وقت جو الیکشنز ہوئے تھے یو ایس میں، تو چونکہ لاک ڈاؤن تھا، لوگ جو تھے وائرس کی وجہ سے گھر پر ہی موجود تھے، تو اس طریقے کو جو ہے وہ فالو کیا گیا تھا، اور میجورٹی جو لوگ تھے تو انہوں نے میل ان بیلٹ جو راستہ تھا اس کو فالو کیا تھا۔ اگرچہ جو میل ان بیلٹ ایک طریقہ ہے تو اس سے جو یو ایس میں جو الیکشن پروسیس ہوتا ہے وہ تھوڑا سا پرولونگ ہو جاتا ہے، لیکن یہ بھی ایک طریقہ موجود ہے جن کی وجہ سے وہاں پر جو ووٹرز ہے وہ اپنا ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں۔ الیکشن کے سال ہم دیکھتے ہیں کہ جب یہ پروسیس شروع ہوتا ہے تو فروری اور مارچ کے مہینے میں دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہے، ایک کو ہم کہتے ہیں کوکس اور دوسرے کو ہم کہتے ہیں پرائمریز۔ اب کوکس کیا ہے اور پرائمریز کیا ہے یہ آپ سب کے لیے انڈرسٹینڈ کرنا بہت ہی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جو الیکشنز ہوتے ہیں تو ان کی شروعات ہی ان دو چیزوں سے ہوتی ہے، اور پورا الیکشن جو ہے وہ ان کوکس اور پرائمریز کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے۔ کوکس اور پرائمریز ان کا مقصد ایک ہی ہوتا ہے، لیکن یہ جو پروسیس ہوتا ہے تو وہ ہر اسٹیٹ میں جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ تو کچھ اسٹیٹ میں یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں کوکس، اور کچھ اسٹیٹ میں یہ جو پروسیس ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پرائمریز۔ کوکس اور پرائمریز میں اس طرح ہوتا ہے کہ جتنے بھی پارٹیز ہوتے ہیں، اگر میں دو پارٹیز کی مثال آپ کو دے دوں تو جو ڈیموکریٹک پارٹیز ہوتی ہے یا ریپبلکن پارٹی ہوتی ہے تو ان کے بہت سارے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ الیکشنز لڑنا چاہتے ہیں۔ تو یوزولی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ 8 سے لے کر 12 تک ان کے کینڈیڈیٹس ہوتے ہیں جو کہ چاہتے ہیں کہ ہم پریزیڈنشل الیکشن میں حصہ لیں۔ تو کوکس اور پرائمریز میں اس طرح ہوتا ہے کہ یہ سارے کینڈیڈیٹس آتے ہیں اور ہر اسٹیٹ میں یہ جو ہے کنڈکٹ کیے جاتے ہیں، اور ان کوکس اور پرائمریز میں ہر پارٹیز کے اپنے رجسٹرڈ ووٹرز ہوتے ہیں اور پارٹی کے ممبرز ہوتے ہیں جو کہ ان کینڈیڈیٹس کو جو ہے وہ ووٹ ڈالتے ہیں۔ تو جب وہ ووٹ ڈالتے ہیں ان کوکس اور پرائمریز میں تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس ہیں تو وہ ریس سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہی کینڈیڈیٹ جو ہے وہ رہتے ہیں۔ تو جو کینڈیڈیٹ رہتے ہیں تو پھر کوکس اور پرائمریز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ
جولائی میں ایک اور پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل کنونشن۔ کوکس اور پرائمریز کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی کے مہینے میں نیشنل کنونشن ہوتی ہے، جس میں کوکس اور پرائمریز میں جو ڈیلیگیٹس ہوتے ہیں تو وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ فردر ووٹ کرتے ہیں فور پریزیڈنشل کینڈیڈیٹ۔ اور اس نیشنل کنونشن میں جولائی میں ہی سب کو پتہ لگ جاتی ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی سے کون کینڈیڈیٹ ہوں گے الیکشن کے لیے اور ریپبلکن پارٹی سے کون ہوں گے الیکشن کے لیے، اور پریزیڈنٹ کے ساتھ ساتھ وہ سائملٹینیسلی وائس پریزیڈنٹ کا انتخاب بھی کرتے ہیں۔ نیشنل کنونشن کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جولائی سے لے کر اکتوبر تک یہ جو چند مہینے ہوتے ہیں تو اس میں کیمپیننگ اور ڈیبیٹس جو ہے اس کا آغاز ہوتا ہے۔ جتنے بھی اسٹیٹس ہوتے ہیں تو وہاں پر جولائی سے لے کر اکتوبر تک جتنے بھی پارٹیز ہوتی ہے، خاص کر ڈیموکریٹک یا اگر ریپبلکن پارٹی کی بات کی جائے تو وہ سارے اسٹیٹ میں جلسے جو ہے وہ کنڈکٹ کرتے ہیں، ریلیز کنڈکٹ کرتے ہیں، کیمپیننگ کرتے ہیں اپنے الیکشنز کے لیے۔ اور آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ 3 ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اور یہ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو یہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ڈیبیٹس ہوتے ہیں، اور ان ڈیبیٹس میں ایک طرف جو ہے وہ ریپبلکن پارٹی کا جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے فور پریزیڈنشل الیکشن تو وہ کھڑا ہوتا ہے، اور دوسری سائڈ پر جو ہے وہ ڈیموکریٹک پارٹی کا جو ہے وہ کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، اور ان کی آپس میں ڈیبیٹ ہوتی ہے اکانومی کے اوپر، گلوبل ایشوز کے اوپر، سیکیورٹی کے اوپر، اور یہ لوگوں کو کنونس کرتے ہیں۔ پریزیڈنٹ ہیز ٹو کنونس دی پیپل وائی دے شوڈ چوز ہم اور ہر ایز دیئر پریزیڈنٹ۔ تو یہ جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں، یہ جو ریلیز ہوتے ہیں، خاص کر جو ڈیبیٹس ہوتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے یو ایس پریزیڈنشل الیکشن میں۔ نومبر کے مہینے میں ہم دیکھتے ہیں کہ یو ایس میں جنرل الیکشنز ہوتے ہیں، اور یوجولی نومبر کے پہلے ہفتے میں منڈے کے بعد جو ٹیوزڈے آتی ہے تو اس دن یو ایس میں زیادہ تر جو الیکشنز ہوتے ہیں تو وہ اس دن کنڈکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو الیکشنز ہوتے ہیں تو جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے کہ یہ انڈائریکٹلی ہوتا ہے۔ انڈائریکٹلی مین کہ ہر اسٹیٹس میں اپنے کچھ الیکٹرز وہ کھڑے کرتے ہیں ہر پارٹیز کے۔ مثال کے طور پر اگر کیلیفورنیا میں ڈیموکریٹک کے کینڈیڈیٹ سے یا مثال کے طور پر ریپبلکن کے کینڈیڈیٹ سے، تو اگر لوگ ریپبلکن کینڈیڈیٹس کو ووٹ ڈالتے ہیں تو اٹ مینس کہ وہ ریپبلکن پارٹی کے جو پریزیڈنشل جو کینڈیڈیٹ ہے تو ان کو وہ ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، ان کو وہ ووٹ جاتا ہے۔ اب اس میں ایک کمپلیکس ایک اور پروسیس بھی ہے، وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پر اگر کیلیفورنیا میں جو ہے 55 کے قریب جو ہے وہ الیکٹرز ہے، اور ان 55 میں سے تقریباً کچھ 35 جو ہے ان کے جو ووٹس ہیں وہ جاتے ہیں ریپبلکن کو، اور باقی جتنے بھی ووٹس جاتے ہیں تو وہ ڈیموکریٹک کو جاتے ہیں۔ تو چونکہ میجورٹی جو ووٹس ہیں وہ ریپبلکن کو جاتے ہیں تو باقی جو ووٹس رہتے ہیں جو کہ ڈیموکریٹک کو جاتے ہیں تو وہ ووٹس بھی آٹومیٹیکلی چلے جاتے ہیں ریپبلکن کو۔ تو یہ ایک کمپلیکس قسم کا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ جو ونر ہوتا ہے سو اٹ ٹیکس آل، یہ ایک پروسیس ہوتا ہے۔ اگین میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، اگر ایک اسٹیٹ ہے، اگر نیو یارک ایک اسٹیٹ ہے، وہاں پر 60 کے قریب کچھ الیکٹرز ہیں، اور ان 60 میں سے اس طرح ہوتا ہے کہ جو 40 الیکٹرز ہوتے ہیں تو ان کے ووٹس جاتے ہیں ڈیموکریٹک پارٹی کو، اور جو 20 بچتے ہیں تو وہ جاتے ہیں ریپبلکن پارٹی کو۔ تو چونکہ 40 کے قریب جو میجورٹی ووٹس ہیں وہ ڈیموکریٹک کو گئے ہیں تو اسی وجہ سے جو 20 بچتے ہیں تو وہ بھی آٹومیٹیکلی 60 کے 60 ہی ڈیموکریٹک کو چلے جاتے ہیں۔ تو یہ بھی الیکشن کے دن جو ہے یہ ایک پروسیس ہوتا ہے، اور یہ جو ہے فائنل ایک پروسیس ہوتا ہے جس میں یو ایس کی جو ہے وہ لوگ اس کو چوز کرتے ہیں۔ نومبر میں الیکشن ہونے کے بعد ایک اور آخری الیکشن بھی ہوتی ہے جو کہ دسمبر میں ہوتی ہے، اور وہ اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ جتنے بھی الیکٹرز ہوتے ہیں جو کہ پہلے سے لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا تھا تو وہ پھر دوبارہ ان 2 کینڈیڈیٹس کو جو ہے ووٹ ڈالتے ہیں، اور تقریباً کچھ 538 کے قریب کچھ ووٹس ہوتے ہیں ٹوٹل، اور ان میں سے if I'm not wrong تو کچھ 270 جو ہیں وہ چاہیے ہوتے ہیں فور ٹو بی پریزیڈنٹ ان دی یونائٹڈ اسٹیٹ۔ اور اس الیکشن جو ہے
اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو الیکشن ہوتا ہے دسمبر میں، تو یہ زیادہ تر جو ہے وہ کانگریس کے لیے ہوتا ہے۔ اس الیکشن کے بعد کانگریس جو ہے وہ فائنلی جو ہے وہ ایک شخص کو، ایک کینڈیڈیٹ کو جس کو میجورٹی ووٹس حاصل ہوتے ہیں تو ان کی نوٹیفیکیشن ایشو کرتے ہیں ایز اے پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹ۔ 20 جنوری کو کیپٹل ہال کے قریب ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، جس میں جتنے بھی یونائٹڈ اسٹیٹ میں جتنے بھی ادارے ہیں ان کے سربراہ اس میں پارٹیسپیشن کرتے ہیں، اور یہاں پر جو نیولی الیکٹڈ پریزیڈنٹ ہوتا ہے تو وہ یہاں پر آتے ہیں اور وہ اوتھ ٹیکنگ لیتے ہیں، یعنی کہ وہ اپنا حلف اٹھاتے ہیں یہاں پر لوگوں کے سامنے، جس کے بعد وہ 4 سالوں کے لیے بنتے ہیں دی پریزیڈنٹ آف دی یونائٹڈ اسٹیٹس۔